الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فاضل ذی شان حضرت علامہ محمد زبیر چشتی صاحب زیدہ شرفہ، فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ توقیر احمد ضیاء صاحب زیدہ مجدہ، فاضل نوجوان حضرت علامہ افزار رسول صاحب زیدہ شرفہ، عاشق خیر الورا نجم القرا حضرت مولانا قاری محمد اشفاق صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایک بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس طرح پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، دودھ نعمت ہے، پھل نعمت ہے، گندم نعمت ہے، اسی طرح یہ پاکیزہ محفل بھی ایک نعمت ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن سے جسم کو طاقت ملتی ہے، اور یہ محفل وہ نعمت ہے جس سے ایمان کو توانائی ملتی ہے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول، قرآن پاک کی صحبت اور ذکر رسول پاک، یہ وہ محفل ہے جس سے روح کو توانائی ملتی ہے، روح کو طاقت ملتی ہے۔ تو نعمتیں صرف ظاہری ہی نہیں ہیں بلکہ باطنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت روح کی غذا ہے۔ چند ماہ پہلے اس ماہانہ درس قرآن پاک میں 30ویں پارے کے ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ شروع کیا گیا، تو 30ویں پارے کی پہلی 5 سورتیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج 6ٹھی سورت، اس کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسلام دین ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ صرف مذہب نہیں ہے جو چند عبادات کا نام ہو، بلکہ اسلام دین ہے جو تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پیدائش سے وفات تک انسان جن مراحل سے گزرتا ہے، اسلام ان تمام پہلوؤں کا، تمام مراحل حیات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ گھریلو زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو،
معاشرتی زندگی ہو، اسلام تمام پہلوؤں کے بارے میں ایسی تعلیمات عطا کرتا ہے کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ساری زندگی نیکیوں کے رنگ میں رنگی جائے گی اور زندگی کامیابی کے ٹریک پر، کامیابی کے راستے پر چڑھ جائے گی۔ جس طرح اسلام نے مساجد بنانے، مساجد آباد کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اسلام سچ بولنے اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، خدا کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسی طرح اسلام کاروباری زندگی میں، معاشی زندگی میں بھی ناپ تول کو پورا رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ کس کو پورا رکھنے کا؟ ناپ تول، حقوق و فرائض، ان کو پورا رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے حقوق پورے لے رہے ہیں تو اپنے فرائض بھی تو ادا کریں۔ تو اسلام جو ہے وہ حقوق و فرائض میں توازن رکھتا ہے اور لین دین میں معاملات کو دیانتداری کے ساتھ سر انجام دینے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، کم تولنے والوں کے لیے دوزخ ہے، کم تولنے والوں کے لیے عذاب ہے۔ کن کے لیے خرابی ہے؟ کم تولنے والوں کے لیے۔ جب بندہ تولنے میں دیانتداری سے کام نہیں لے رہا تو کیا خیال ہے آپ کو وہ بہت زیادہ فرق ڈال سکتا ہے تولنے میں؟ مثلا 5 سیر تول کے دینے ہیں تو کیا 4 سیر دے دے تو اتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے؟ نہیں، فرق تھوڑا سا ہی ڈالے گا۔ تولنے میں، ناپنے میں زیادہ فرق نہیں ڈال سکتا، فرق وہ تھوڑا سا ڈالے گا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر تولنے میں تھوڑی کمی بیشی سے بھی عذاب ہے تو جو بڑا فرق ڈال رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہو، فراڈ کر رہا ہو، وہ کتنے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ناپ تول میں انسان زیادہ فرق نہیں ڈال سکتا، تھوڑا بہت فرق ڈالتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ چلو دن میں 10 گاہکوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا فراڈ کرتا رہا تو مجھے کچھ زیادہ بچ جائے گا، لیکن ہر گاہک کے ساتھ وہ ناپ تول میں زیادہ کمی نہیں کر سکتا۔ تو اگر تھوڑی سی کمی بیشی پر بھی شریعت نے گرفت کی ہے کہ تھوڑی بہت کمی بیشی بھی نہ کرو، ترازو پورا رکھو، تو جو فرق ہی بہت زیادہ ڈال رہا ہو، جو ڈاکہ ڈال رہا ہو، جو چوری کر رہا ہو، جو دھوکہ دہی سے مال لوٹ رہا ہو، وہ کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والا کچھ تو دے رہا ہے، کچھ چوری کر رہا ہے، اور جو ڈاکہ ڈال رہا ہے وہ تو سارا ہی لوٹ رہا ہے۔ اگر تھوڑی بہت کمی بیشی کرنے والا عذاب کا مستحق ہے تو زیادہ لوٹنے والا کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ دوسروں سے ماپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی اپنے حقوق جو ہیں ان میں وہ کچھ چھوڑتے نہیں، جب دوسرے سے لینا ہو تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دینا ہو تو دیتے ہوئے کمی کر دیتے ہیں، ناپ کے دینا ہو یا تول کے دینا ہو، جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں، لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں، دیتے ہوئے کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ الا یظن، کیا انہیں گمان نہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ کیا انہیں گمان نہیں؟ یقین کا کیوں نہیں فرمایا؟
حالانکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے. کہ کیا انہیں یقین نہیں کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ گمان کا لفظ کیوں آیا کہ کیا انہیں گمان نہیں کہ انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت دیکھیں. صاحب تفسیر مزری نے لکھا ہے جسے گمان بھی ہوگا نا کہ میں نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، وہ بھی ناب تول میں کمی بیشی نہیں کرے گا. جسے یقین ہوگا وہ کیسے کمی بیشی کر سکتا ہے؟ یعنی معاملات میں جو کمی بیشی ہے وہ ایک میزان ہے جس پہ آپ اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں کہ میرا ایمان کس درجے کا ہے. صاحب تفسیر مزری نے الا یظنو کی جو تفسیر کی ہے اس میں ایک تفسیری قول انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ جس کے دل میں قیامت کے بارے میں اٹھنے کا تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، مضبوط نہیں، اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں، تھوڑا سا بھی ایمان ہے کہ میں نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، وہ بھی کسی سے دھوکا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ قیامت پر گمان سیرت کو سنوار دیتا ہے. تو جس کو ایمان کامل حاصل ہو، جس کو کامل ایمان حاصل ہوگا، اس کے معاملات کتنے صاف ستھرے ہوں گے. تو اگر ہمیں قیامت کی فکر نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کیا واقعتاً بھی میرے اندر ایمان ہے؟ کیا مومن اسی طرح زندگی گزارتے ہیں؟ یا جس کو یقین ہو کہ کل میں نے حساب دینا ہے وہ بھی اسی طرح زندگی گزارتا ہے جیسے میں حساب سے بے فکر ہو کے زندگی گزار رہا ہوں؟ ہم روز نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو جس کو حساب پر یقین ہے کہ میں نے حساب کے لیے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، کیا وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے جیسے ہم غفلت سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اور الا یظنو کی دوسری تفسیر صاحب تفسیر مزری نے یہ کی ہے کہ اس میں توبیخ ہے، اس میں زجر ہے ان کے لیے کہ تمہارا ایمان نہیں ہے آخرت پر، اگر ایمان ہوتا تو پھر تم ایسا نہ کرتے. لیوم عظیم، اس بڑے سخت دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، یہ ایک پوری آیت ہے. لیوم عظیم، قرآن پاک نے قیامت کو بڑا دن کہا ہے. دن ایک ہے لیکن قرآن پاک کے اندر اس ایک دن کو بیان کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. قیامت کے بارے میں کتنی آیتیں ہیں؟ قرآن پاک کے اجمالاً 5 مضامین ہیں: توحید، رسالت، قیامت، احکام اور قصص. یہ 5 مضمون ہیں قرآن پاک میں، باقی سارے مضامین ان 5 کے اندر ہیں. تو قرآن پاک کے جو 5 بڑے مضامین ہیں علماء اصول تفسیر کے نزدیک، ان میں سے ایک بڑا مضمون قیامت. اس لیے قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں اس دن کو عظیم دن کہا، لیوم عظیم، وہ بڑا سخت دن ہے. یا بعض نے کہا وہ بڑا ہولناک دن ہے، بعض نے کہا وہ بڑی شان والا دن ہے. اگر اس دن کی لمبائی کو دیکھیں تو وہ ایک دن 50,000 سالوں کا دن ہے. 50,000 سال، اس حوالے سے بھی اسے عظیم کہا. یا پھر اس میں جو واقعات پیش آئیں گے وہ واقعات بڑے بڑے واقعات ہیں، وہ واقعات عظیم ہیں، اس لیے اس دن کو عظیم دن کہا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ آیت بھی بڑی قابل توجہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں. یہ آیت آپ کو ایک نئے جہان میں داخل کر دے گی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن ایسا ہے کہ اس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے. رب العالمین کے لیے، ہمارے علماء کہتے ہیں جب تم نماز میں با جماعت صف باندھ کے کھڑے ہو نا، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ کے،
تو اس کھڑے ہونے کو یاد کرو جب 300 سال مخلوق کھڑی رہے گی رب کے سامنے. کتنے سال؟ آج 10 منٹ نماز میں کھڑا ہونا مشکل نظر آتا ہے، سستی ہے، غفلت ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں، نہیں، دل نہیں کر رہا. آج 10-15 منٹ کھڑا ہونا، قیام کرنا، 10 منٹ 15 منٹ قیام مشکل نظر آ رہا ہے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث مختلف حوالوں سے نقل کی ہے جس میں میرے آقا کریم نے فرمایا 300 سال تک مخلوق کھڑی رہے گی. 300 سال تک لوگ ایک حالت میں کھڑے رہیں گے اور کسی کو جرت نہیں ہے رب کی بارگاہ میں زبان کھول سکے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. صرف انسان ہی نہیں، فرشتے بھی صف در صف کھڑے. یوم یقوم الروح والملائکۃ، فرشتے بھی رب کی بارگاہ میں صف در صف کھڑے. یہ وہی دن ہے جس دن کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے کہا اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. دنیا میں اپنی جھوٹی بادشاہیوں کا اعلان کرنے والے نمرود، فرعون، شداد، حامان، وہ سارے جھوٹے بادشاہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور پکارا جائے گا دنیا میں سچے بادشاہ کا انکار کر کے اپنی جھوٹی بادشاہیوں کا اعلان کرنے والوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے. لمن الملک اليوم، سب خاموش ہوں گے، پھر خود ہی رب کائنات جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج بادشاہی اس سچے رب کی ہے. آج تھوڑی دیر نماز میں کھڑا ہونا ہمیں مشکل نہ لگے اگر ہمیں قیامت کا وہ مرحلہ یاد آ جائے جس میں لوگ طویل عرصے تک رب کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے. اور اس کھڑے رہنے کی مختلف کیفیتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں. بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کا پسینہ گھٹنوں تک، بعض کا کمر تک، بعض کا کندھوں تک، اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا پسینہ اپنے ہونٹوں تک ہوگا. 2 ہونٹ ہیں تو ایک ہونٹ جو ہے وہ اس پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. کس میں ڈوبا ہوا ہوگا؟ تو پسینہ کیسے آتا ہے؟ جب تپش پڑتی. آج کل جب سورج نکلتا ہے تو کتنی دیر دوپہر کا وقت رہتا ہے جی؟ 5 گھنٹے، 6 گھنٹے دوپہر کا وقت رہ لے گا. یہ 5-6 گھنٹے مشکل ہے تو جس دن 50,000 سال رات آئے ہی نہ، رات ہے ہی نہیں، سورج قریب ہے. آج تو کروڑوں اربوں میل دور ہے نا، اس وقت نزدیک بھی ہو اور یہ صبح دوپہر شام بھی نہیں، مسلسل ایک ہی جگہ پہ. حشر کے دن صبح دوپہر شام نہیں کہ اب عصر ہو گئی، اب رات ہو گئی ہے، چلو ٹھنڈک ہو گئی ہے. دوپہر کو ہم یہاں بیٹھ سکتے تھے 12 بجے، نہیں بیٹھ سکتے تھے، شام کو بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج کل جو سورج نکل رہا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے 5-7 گھنٹے کا سورج نہیں ہم سے برداشت ہوتا. گرمی ہوگی 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک، 10 بجے سے 5 بجے تک، یہ 6-7 گھنٹے سورج کی تپش ہم سے نہیں برداشت ہوتی. تو جب 50,000 سال ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا رہے. آج ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں، پانی بھی ہے پینے کے لیے، مکان کی چھت بھی ہے، درختوں کا سایہ بھی ہے. وہاں درخت بھی کوئی نہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی کوئی نہیں، لباس یہ کپڑے بھی کوئی نہیں، سورج بھی قریب اور سورج رے بھی مسلسل ایک حالت میں. وہاں لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ بطور خاص ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ اپنے پسینے میں ہونٹوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور یہ پسینہ جو ہے، اس پسینے کا پانی ٹھنڈا ہوگا یا گرم ہوگا جی؟ جب پسینہ آتا ہے تو گرمی کی وجہ سے ہی آتا ہے نا، تو اتنا پسینہ کہ بندہ ڈوبے ہوئے ہیں پسینے میں. اب ذرا دل تھام کے سنیں، مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے وہ لوگ جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں نا کم تولنے کی وجہ سے، ان کے ارد گرد جو پسینے کا پانی ہے
اس میں کیڑے مکوڑے یوں اچھل رہے ہوں گے جیسے گھروں میں پانی ابالے نا کسی برتن میں تو گرم پانی اچھلتا ہے نا، اس طرح کیڑے مکوڑے اچھل رہے ہوں گے گرمی کی وجہ سے. وہ پانی یوں تپش میں ہوگا کہ جیسے ابلتا ہے پانی، کسی برتن میں آگ پہ رکھیں تو پانی ابلتا ہے، جوش مارتا ہے، اس طرح ارد گرد جو پانی ہوگا پسینے کا وہ ابل رہا ہوگا اور اس پانی میں کیڑے مکوڑے ہوں گے. بندہ جانتا ہے دوزخ بہت سخت ہے، پر وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے یہاں سے نکال، دوزخ میں ڈال دے، میں یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، یہاں کھڑا ہونا مشکل. وہ کھڑا ہونا اتنا مشکل ہوگا. آج دنیا کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. یہ جتنے دھوکے، فراڈ، چوریاں کیوں ہیں؟ دنیا والوں کے سامنے میری عزت بنی رہے، دنیا والے میری تعریف کریں، دنیا والوں کے سامنے میری رسوائی نہ ہو. آج تھوڑی دیر کے لیے ہم صبر نہیں کر سکتے، وہاں کتنا عرصہ صبر کرنا ہوگا، وہاں طویل عرصہ صبر کرنا ہوگا. اگر آج تھوڑی دیر بندہ صبر کر لے تو حدیث پاک ہے 8 قسم کے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یا اللہ جنہوں نے اس میں سبحان اللہ کہا انہیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. یہ بھی میں نے چند ہولناکیاں بیان کی ہیں. کیا سارے اہل معاشر اس سے گزریں گے؟ نہیں، یہ سارے اہل معاشر اس سے نہیں گزریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ سے ایسی روایات موقوفاً مرفوعاً تفاسیر میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے وہ 50,000 سال کا دن اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں عصر سے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے. اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو پھیلا دے، جس کے لیے چاہے وقت کو سمیٹ دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے ہیں، ناشتہ اسی طرح پڑا ہوا، نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ وہ ٹھنڈا ہوا، اور گدھا مر چکا تھا، ہڈیاں مٹی میں مل چکی تھی. تو اللہ نے کھانے کو وقت سے بلند کر لیا. آیت ہے لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا. تو اللہ جس کو چاہے وقت سے بلند کر لے. قیامت کا دن ہولناک دن ہے پر سب کے لیے نہیں. قیامت کا دن طویل دن ہے 50,000 سال کا، پر سب کے لیے نہیں. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے پلک جھپکنے میں وہ وقت گزر جائے گا. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے عصر سے مغرب تک یہ جو وقت ہے یہ قیامت کا وقت اتنی دیر میں ہی گزر جائے گا. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن دھوپ میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، انہیں رب عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے. انہی میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو گرمیوں کی دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اللہ اسے قیامت کی گرمی سے بچا لے گا. اور جو رات کے اندھیرے میں عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اللہ قیامت کے دن اسے نور عطا فرمائے گا. جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے رزق کے مختلف شعبے ہیں نا، یہ سارے رب کے قرب کے راستے ہیں. بڑے عرصے تک میں یہ سوچتا رہا، علماء سے پوچھتا رہا، بزرگوں سے اور کتابوں میں پڑھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر ہمیں پابند کیے بٹھا کے کھلا سکتا تھا یا نہیں کھلا سکتا تھا؟ جنت میں کھلائے گا یا نہیں؟ وہ قادر ہے کھلائے گا. دنیا میں ہمیں رزق کمانے کا کیوں پابند کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے ہمیں رزق کمانے کا پابند کیا، اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم وہ راستہ چنیں جو حلال کا راستہ ہو، اس کے لیے ہم محنت کریں. تو یہ جو رزق حلال کا راستہ ہم چن رہے ہیں یہ قرب الہی کا ہی راستہ ہے، یہ آخرت کی کامیابی کا ہی راستہ ہے.
یہ رزق حلال کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، اس سے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجے بھی بلند ہوں گے، اللہ کا قرب بھی عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے پریشان نہ، یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا رزق کمانے کی، اس پریشانی سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو بندہ فکر کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے کیسے رزق کمانا ہے، اور پھر اس میں وہ احتیاط کرتا ہے کہیں میں حرام میں نہ پڑ جاؤں، یہ جو اس کی پریشانی ہے اور فکر ہے، یہ بھی قرب الہی کا سفر ہے۔ اس کے دوران وہ قرب الہی پا رہا ہے اور اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اس بڑے دن میں کامیابی کے لیے ہمیں بعض کام کرنے کا حکم دیا ہے، بعض سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جو کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو، وہ فرائض ہیں، وہ واجبات ہیں۔ جن سے روکے کہ رک جاؤ، وہ حرام ہے۔ اب جو بندہ فرائض واجبات ادا کرے، حرام چیزوں سے رک جائے، وہ بندگی کے مقام پر فائز ہو گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ تخلیق کا مقصد اس نے پورا کر دیا۔ جو فرائض ادا کرے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے، فرائض ادا کرے اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، وہ بندگی کے مقام پر فائز ہو گیا، اسے ابدیت کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ تو زندگی گزارتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں، کیا میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں؟ بعض لوگ یکسوئی کا انتظار کرتے ہیں کہ ذرا میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، مسائل ختم ہو جائیں، زندگی میں آسانی آ جائے، پھر میں یکسوئی سے عبادت کروں گا۔ یاد رکھیں، آخری سانس تک یکسوئی نہیں آئے گی، پریشانیاں چلتی رہیں گی۔ آپ نے انہی پریشانیوں میں، اسی بھیڑ بھاڑ میں آپ نے اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کر کے اس پر چلنا ہے۔ آپ کے نا سارے حالات ٹھیک ہو جائیں اور پھر میں یکسوئی سے دین کے راستے پر چل پڑوں، ایسا نہیں ہوگا۔ زندگی میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ آپ نے اسی بھیڑ کے اندر ہی، انہی پریشانیوں کے اندر ہی یکسوئی کو پیدا کرنا ہے، اور آپ جس قدر پریشانیوں کے اندر دین پہ عمل کریں گے، اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آئندہ جو دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں بھی شریعت نے ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جو قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ حدیث پاک ہے، جس کا حج قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 400 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دے گا۔ ایک ہے خود بخشے جانا، ایک ہے دوسرے کی شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جانا۔ جس کا حج قبول ہو گیا، اسے اللہ اجازت دے گا تو 400 گناہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ حج ایسی محتم بشان عبادت ہے۔ حاجی نہ صرف خود بخشا گیا بلکہ دوسروں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ حج کے مناسک مکے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ کعبہ شریف کا طواف ہے، حجر اسود کا بوسہ ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، مقام ابراہیم پر نوافل ہیں، چاہے زمزم ہے، ان پر حاضریاں، ان کی زیارت، ان سے برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں طواف اور سعی کر کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، پھر منا، عرفات، مزدلفہ، اور پھر واپس منا میں رمی جمرات۔ یہ سارے مناسک مکے میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن قبولیت کی مہر مدینہ منورہ میں لگوائی جاتی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی۔ جس نے حجر اسود کو دور سے استلام کیا نا، قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا اور حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا۔ جس نے دور سے استلام کیا ہے، حجر اسود اس کو پہچانتا ہے، قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ جو حجر اسود کو دور سے سلام کرے، حجر اسود اس کی تو شفاعت کرے گا، تو جو رسول اللہ کو سلام پیش کرے۔ حجر اسود میں اللہ نے روحانیت رکھی ہے، تو محبوب کے وجود میں کتنی روحانیت رکھی ہوگی۔
قیامت کے دن بخشش و مغفرت حاصل کرنے کے لیے جہاں حج کے مناسک کا بہت بڑا کردار ہے، وہیں میرے آقا کریم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبر کا لفظ ہے، قبر کی تو زیارت نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں وہ جو جالیاں لگی ہوئی ہیں نا روزے کے گرد، وہ قبر کے ہی حکم میں ہے۔ گنبد پاک وہ قبر کے ہی حکم میں ہے۔ اگر کوئی گنبد پاک کی زیارت کر لے وہ حضور کی قبر پاک کی ہی زیارت کر رہا ہے۔ وہ گنبد پاک کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ کے روزے کے اوپر ہی۔ اسی طرح جو جالیوں کی زیارت کر لے وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ ظاہر جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ سے روزہ رسول کی طرف جاتا ہے نا، تو وہاں اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے شفاعتی یوم القیامت حق، قیامت کے دن میرا شفاعت کرنا یہ حق ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ درست ہے۔ من لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، جو میری شفاعت کو نہیں مانتا اسے میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو الحمدللہ ہم سارے حضور کی شفاعت کو ماننے والے۔ وہیں ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے مسجد نبوی کے اندر ہی، شفاعتی لأہل الکبائر منکم، میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ دو حدیثیں پڑھ کے ظاہر جب آتا ہے نا جالیوں کے سامنے، تو سنہری جالیوں پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اے زائر طیبہ خوش ہو جا، اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں شفاعت کروں گا، اور محمد جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے جہاں ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہم دیکھ سکیں یہ کون سا در ہے۔ آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم کما حق ہو جانتے ہیں یہ کون سا در ہے؟ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ وہ در ہے۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں، یہ وہ در ہے۔ رسول اللہ کا در پاک یہ وہی در ہے کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کے دروازوں پہ لوگ پھریں گے، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے جاؤ سیدھے خاتم النبیین کے دروازے پر۔ جہاں سارے نبی اپنی امتیں لے کے آئیں گے وہ کون سا در ہے؟ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر جن کے در پہ قیامت کے دن سارے نبی اپنی امتوں کو لے کے آئیں گے، آج اگر کوئی ان کے در پہ حاضر ہو جائے تو حضور نے فرمایا اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ آپ طاقت نہیں نہ رکھتے آج کرنے کی، فرض نہیں آج، شوق تو رکھ سکتے ہیں نا۔ تنخواہ ہے 25,000 مہینہ اس سے گزرتا نہیں، 100 روپیہ ہر مہینے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے جوڑتے رہے۔ کتنے پیسے میں نے کہا؟ سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ سال میں 100 روز نہیں، 100 مہینے کے بعد کہہ رہا ہوں، چونکہ 25,000 تنخواہ ہے اور بھی آپ نے خرچے پورے کرنے ہیں، سال میں ہوگا 1200۔ آپ کہیں گے کتنے تھوڑے، میں بتا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں باوضو قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں ایک جگہ قربانی کے موضوع پہ بیان کر رہا تھا، تو بعد میں ایک دوست مجھے علیحدہ کر کے نا جب درس قرآن ختم ہو گیا تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے بھی میرے پاس ساری ملکیت ہے 70,000، تو میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں؟ تو یقین کریں میرے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں میرے پاس ساری دولت کتنی ہے؟ صحیح سن رہے ہیں آپ، 70,000، لاکھ روپیہ بھی نہیں۔
ان کا جی 70,000 روپیہ میرے پاس ہے، بس کوئی سونا کوئی چاندی کوئی اور چیز نہیں ہے، کیا میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو میں نے کہا وہ تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 1,48,000، تقریباً 1.5 لاکھ آپ پر زکوٰۃ، آپ پر قربانی نہیں۔ تو اس دور میں ایسے لوگ بھی ہیں ساری جمع پونجی زندگی کی، اور بندے کی عمر بھی 60 سال کے قریب تھی، ساری جمع پونجی کہتے ہیں جی 70,000 روپیہ میرے پاس، قربانی ہے میرے اوپر، یعنی ہمیں شکرانہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہیں جو 70 لاکھ کے بھی مالک ہوں گے، پھر بھی کہتے ہوں گے میں فلاں سے تھوڑا ہی امیر ہوں، فلاں مجھ سے زیادہ امیر ہے۔ شکرانہ کریں، اللہ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ شکرانے کی نیت سے ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا اگر مہینے میں 100 روپیہ بھی بگنی میں ڈالتے رہے، مہینے میں 100 روپیہ، سال کے بعد ہوگا 1200۔ حج پہ تو آپ نہیں جا سکیں گے، پر جب دنیا سے جائیں گے شوق رکھنے والا دل لے کے تو جائیں گے نا، کہ میں آس رکھتا تھا، پیسے میں جوڑ رہا تھا مدینہ شریف جانے کے لیے، جا نہیں سکا، یا اللہ میں پیسے جوڑ رہا تھا، توفیق ہوتی تو تیرے نبی کا شہر دیکھ کے ہی آتا۔ جو اس شہر کی محبت لے کے دنیا سے جائے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ حرمین شریفین کی محبت یہ وظیفہ ہے ایمان پر خاتمے کا۔ جو مکہ شریف اور مدینہ منورہ سے محبت کرتا ہے اسے ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔ حرمین شریفین جیسی جگہ پوری دنیا اور کائنات کے اندر نہیں ہے۔ افضل شہروں میں مکہ شریف ہے، پھر مدینہ شریف ہے، لیکن گنبد خضرا کے نیچے جو جگہ ہے نا جس نے حضور کا بدن پاک چوما ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل جگہ ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ اس در کی محبت رکھنے والا بھی رحمت سے اور کرم سے معروم نہیں رہتا۔ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، اور وہ جو طویل دن ہے اسے مختصر دورانیے میں امن سے گزارنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے 2 وظیفے اب تک بیان کیے، ایک تو حج بیت اللہ اور دوسرا مدینہ منورہ روضہ رسول کی حاضری۔ تیسرا عمل جس کا آئندہ دنوں سے تعلق ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، فرمایا قربانی کے جانوروں کو خوب کھلاؤ پلاؤ، یہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں بنیں گی۔ پل صراط پر نہیں چڑھنا پڑے گا، بلکہ یہ جانور تمہیں اپنی پشت پہ بٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ آج جس جذبے سے آپ جانور ذبح کریں گے، یہ نیت قیامت کے دن میزان پہ رکھی جائے گی۔ یہ نیت جس نیت سے آپ قربانی دے رہے ہیں، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں یہ نیت رکھی جائے گی۔ جتنی اعلیٰ نیت ہوگی نیکیوں کا پلڑا اتنا ہی زیادہ وزنی ہوگا۔ پورا سال گوشت کھانے کے لیے تو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، پر یہ جو عید کے موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں۔ حالانکہ اجازت ہے گوشت کھانے کی اور ہم کھاتے ہیں گوشت، برکت والا گوشت ہے، لیکن ذبح کس نیت سے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں، اپنا واجب ادا کرنے کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ بعض حدیثوں میں سنت کا لفظ آیا نا، سنت ابیکم ابراہیم، تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید قربانی سنت ہے، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اس کا حضور نے حکم بھی دیا ہے اور نہ کرنے پر وعید بھی بیان کی ہے۔ جس چیز کا حدیث میں حکم بھی ہو اور نہ کرنے پر وعید ہو وہ واجب ہوتی ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ صاحب نصاب پر قربانی کرنا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب نصاب ہے پھر اس نے قربانی نہیں کی وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ نصاب ہے 52.5 تولے چاندی، اور اس کی قیمت میں نے پچھلے دنوں تھی وہ بتائی ہے، حقیقی قیمت مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگی کتنی قیمت بنتی ہے، تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ۔
جی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ. تو جس کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ نقدی کی شکل میں موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے. 1.5 لاکھ نہیں لیکن دکان میں سامان تجارت 1.5 لاکھ کا ہے پھر بھی قربانی واجب. نقدی 1.5 لاکھ روپیہ نہیں، دکان پہ سامان تجارت بھی 1.5 لاکھ کا نہیں، لیکن گھر میں فالتو سامان پڑا ہوا ہے وہ 1.5 لاکھ کا ہے تو پھر بھی قربانی واجب ہے. کون سا سامان؟ مثلا گھر میں 5 بندے ہیں، بسترے ہیں 20، تو 5 بندوں کو کتنے بسترے چاہیے؟ 5 بندے بھی 5 ہی بولے ہیں. بندے گھر میں ہو 5 بستر کتنے چاہیے؟ 5. تو یہ 20 کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ جو 15 ہیں وہ فالتو ہیں نا، مہمانوں کے لیے بنائے، کسی ضرورت کے وقت کام آئیں گے، لیکن وہ روزمرہ استعمال کے نہیں. مکان، گاڑی اور روزمرہ استعمال کے برتن وہ نصاب میں شامل نہیں ہوتے. مکان چاہے کنال کا ہے وہ نصاب میں نہیں شامل، گاڑی چاہے آپ کی 70 لاکھ کی ہے نصاب میں نہیں شامل ہوگی چونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں. مکان، گاڑی اور ضرورت کے برتن جو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کے علاوہ وہ سامان جو فالتو پڑا ہوا ہے گھر میں جو استعمال میں نہیں ہے، وہ اگر 1.5 لاکھ روپے کا ہے تو پھر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں اس دور میں ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے لیکن ان کا اس طرف دھیان نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آپ بکرا لیں 25,000 روپیہ یا اس سے تھوڑا یا زیادہ، کم و بیش 25,000، کہیں جانور میں حصہ ڈال دیں واجب ادا ہو جائے گا. اور اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یوں تو بہت سارے اس کے فوائد حدیثوں میں ہیں. ایک فائدہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں. جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا اپنے مال کو پاک کرتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، مال میں سے زکوٰۃ نکالی، اللہ کے رسول اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، حضور دعا فرماتے ہیں. بعض کام ایسے ہیں بندہ آج بھی وہ کام کرے نا تو وہ حضور کی خاص نظر میں آ جاتا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آج بھی کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے، حضور اس پر خاص نگاہ فرماتے ہیں. ورأیت الناس، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اسلام میں داخل ہوئے، تو جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے حضور اس پر خاص نگاہ فرماتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. قرآن پڑھتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں حضور خوش ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں حضور خوش ہو کے نگاہ فرماتے ہیں. اسی طرح جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے حضور خوش ہو کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح جو قربانی ادا کرتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، حضور خوش ہو کے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. اگر آپ جانور ذبح کر کے گوشت خود ہی کھا رہے ہوں اور دعا حضور سے لے رہے ہوں، نفع کا سودا ہے یا نقصان کا؟ کتنے نفع کا سودا ہے. اور فضائل نہ بھی بیان کروں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو خوش دلی سے قربانی کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں. اور جس پر قربانی واجب ہے اور نہیں ادا کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی حضور اس پر خوش نہیں. قربانی کے اور یوں تو بہت سارے فضائل ہیں، میں نے ایک استدلال کر کے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی ہے، اور نصاب بھی میں نے بیان کر دیا کہ کس پر قربانی واجب ہے. قربانی کسے کہتے ہیں؟ خاص جانور خاص دنوں میں خاص نیت سے ذبح کرنا. جانور بھی خاص، دن بھی خاص، نیت بھی. نیت پہلے بیان کر چکا ہوں، گوشت کھانے کی نیت سے ذبح نہیں کرنا. نیت ہے اللہ کی طرف سے جو واجب ہے وہ ادا کرنا، نیت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. جانور بھی خاص ہیں، بکرا، گائے اور اونٹ، بس ان تینوں کی قربانی دی جا سکتی ہے. باقی ان کی جتنی انواع ہیں وہ ان میں شامل ہیں. بکرے کی نوع ہے دمبا، وہ اسی میں شامل ہے، اور گائے کی نوع ہے بھینس، وہ اسی میں شامل ہے.
تو باقی ان کی جتنی قسمیں ہیں وہ شامل ہیں، لیکن اجناس 3 ہی ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے: بکرا، گائے اور اونٹ۔ بکرے کی عمر 1 سال، گائے کی 2 سال اور اونٹ کی 5 سال۔ یہ شرط ہے کہ کم سے کم وہ اتنی عمر کے ہوں، اس سے زیادہ عمر کے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان کی اتنی عمر ہو۔ اور اس کے لیے نشانیاں آپ لوگ جانتے ہیں، بکرا دوندا لگا ہوا ہو تو خریدنا چاہیے۔ وپاری اگر قسم اٹھائے نا تو اس کی قسم پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ ہاں گھر کا جانور ہو، پچھلے سال 9 ذی الحج کو وہ پیدا ہوا تھا تو اس سال عید والے دن وہ قربانی میں لگ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی عمر کا اس صورت میں۔ لیکن اگر آپ نے بازار سے خریدنا ہے تو نشانی دیکھے بغیر نہیں خرید سکتے، صرف قسموں پہ اعتبار کر کے جانور نہ خریدیں۔ باقی مسائل آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، ان کی تشریح نہیں کر رہا۔ جانور بھی خاص، نیت بھی خاص اور دن بھی خاص۔ 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد قربانی کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا آج کے دن ہم پہلے نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد جانور ذبح کریں گے۔ کوئی صحابہ کرام نماز عید سے پہلے فجر کے بعد ہی جانور ذبح کر آئے۔ جب نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو جانور نماز عید سے پہلے ذبح کر دیا گیا وہ قربانی ادا نہیں ہوئی، قربانی کے لیے تمہیں دوبارہ جانور ذبح کرنا ہوگا۔ تو ترتیب میں پہلے کیا ہے؟ نماز، بعد میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر پہلے ہی اجازت دے دی جاتی قربانی کی تو کئی لوگ نماز سے رہ جاتے، پھر وہ نماز کا اتنا اہتمام نہ کرتے۔ یا کوئی کہتا بھی جانور ذبح کرتے ہوئے خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں کپڑوں پہ، اب وقت نہیں میں بدل سکوں، ادھر عید کی نماز کھڑی ہوگی، چلو رہنے دو۔ کوئی کہتا بھی جانور ابھی ذبح کیا چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کوئی گوشت بنانے تقسیم کرنے میں لگ جاتے، نماز رہ جاتی۔ قربانی کی فکر نہ ابھی کرو، ابھی نماز کی فکر کرو، اطمینان سے نماز ادا کرو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ گے پھر قربانی کرنا۔ تو ترتیب میں شریعت نے زیادہ اہمیت کس کو دی ہے، قربانی کو یا نماز کو؟ قربانی تو سارے کرتے ہیں، نماز کی طرف چند ایک آتے ہیں۔ عید کی نماز تو خیر لوگ پڑھتے ہیں، ویسے عام دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ نماز پہلے، قربانی بعد میں۔ انا آتیناک الکوثر، آگے کیا ہے؟ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز بعد میں قربانی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، قل ان صلاتی ونسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ یہاں بھی پہلے نماز ہے بعد میں قربانی۔ یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ طریقہ کس کا ہے، کس نبی سے شروع ہوا؟ جی حضرت ابراہیم نے صرف قربانی دی تھی یعنی جانور ہی ذبح کیا تھا، یا نماز بھی پڑھتے تھے؟ اتنے پکے نمازی ہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے حسب معمول ایسے ہی پکا نمازی رکھیو اور میری اولاد میں بھی نمازی پیدا کیجیے۔ تو قربانی آج کل فکر ہے ہم لوگوں کو کہ عید آ رہی ہے، کون سا جانور خریدنا ہے، اچھا جانور میں خریدوں، اچھے انداز میں قربانی دوں۔ کیوں؟ شریعت کا حکم بھی ہے، حضرت ابراہیم کا طریقہ بھی ہے، رسول اللہ کا طریقہ بھی ہے، اس لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ تو جن نبیوں کا یہ طریقہ ہے اور جس شریعت کا یہ حکم ہے نا جانور ذبح کرنا، اسی شریعت کا حکم ہے پنجگانہ نماز بھی ادا کرنا۔ آج درس قرآن میں ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ دونوں کی پابندی کریں گے، نماز بھی ادا کریں گے اور قربانی بھی خوش دلی سے ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ابھی کوئی دوست بتا رہے تھے
کہ بازار میں ایسا کپڑا آیا ہوا ہے بکنے کے لیے جس پر قرآن مجید کے جو حروف ہیں وہ پرنٹڈ ہیں، تو یاد رکھیں آیت نہ بھی لکھی ہوئی ہو، یہ جو حروف لکھے ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں جملہ نہیں بلکہ حرف ہی ہیں، مثلا الف، لام، میم یا پھر یا، سین۔ تو یہ جو ابھی انہوں نے حروف کی شکل میں کپڑا پرنٹڈ کیا ہے نا، اس میں کئی جگہ ایسا انداز اپنایا گیا ہے کہ وہ جو حروف مقطعات ہیں وہ نظر آتے ہیں، اس ترتیب سے وہ لکھے ہوئے۔ اس لیے احتیاط کریں، گھر میری بہنوں بیٹیوں کو بھی سمجھائیں، اور کپڑے تھوڑے ہیں پہننے کے لیے، اور تھوڑے ڈیزائن ہیں، تھوڑے رنگ ہیں کپڑوں کے، وہ خرید لیں۔ ضرور آپ نے حروف کی چھپائی والا کپڑا خریدنا۔ اور دوسرا اس بات کا بھی خیال رکھیں، مرد حضرات بھی اور میری بہنوں بیٹیوں تک بھی یہ بات پہنچا دیں کہ اگر بندہ اتنا باریک کپڑا پہنے جس سے جسم نظر آ رہا ہو یا جسم چمک رہا ہو تو اس سے نماز نہیں ہوتی، اور جو ستر عورت کا حکم ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا، بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ عورتوں کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، ان کا پورا بدن ہی ستر عورت ہے، اور مرد جو ہیں ان کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت یہ جو بدن کا حصہ ہے اس کو ڈھانپنا فرض ہے، گھٹنے شامل ہیں۔ گرمیوں میں بعض لوگ نکر پہن لیتے ہیں، نکر میں ہی بازار چلے جاتے ہیں، نکر میں ہی بچوں کو سکول چھوڑنے چلے جاتے ہیں، یا نکر پہن کے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، گھٹنے ننگے ہیں، یا بسا اوقات زانوں کا کچھ حصہ بھی ننگا ہوتا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ گھٹنے ڈھانپنا مرد کے لیے فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت یہ بدن کا جو حصہ ہے مردوں کے لیے بھی اسے ڈھانپنا یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے گرمی بڑی ہے لیکن یہی تو آزمائش ہے۔ شروع میں نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کیا، آج تو ہمیں بہت ساری سہولیات حاصل ہیں، اس دن کیا سہولیات ہوں گی؟ اگر اس دن بچنا چاہتے ہیں تو آج شریعت پہ عمل کر لیں، آج حلال و حرام کا خیال رکھ کے زندگی گزاریں۔ وہ 50,000 سال کا دن اللہ اپنی قدرت سے پلک جھپکنے میں گزار دے گا۔ اللہ اس دن اپنے مقربین انبیاء اور اولیاء کی صحبت عطا فرما دے گا، اللہ اس دن عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ آزمائش تھوڑی ہے، 70-80 سال، اور انعام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ نہ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں قرآن مجھے کس راستے پہ چلا رہا ہے، رسول اللہ کا فرمان مجھے کس راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، میرے نبی کیا چاہتے ہیں، میں کس راستے پہ چل کے زندگی گزاروں۔ اگر اس چیز کو ترجیح دیں گے تو جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔